بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات: ولادت سے پہلے پہلی قسم، ولادت کے بعد نبوت تک دوسری قسم، اور تیسری قسم نبوت ملنے کے بعد جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد سب سے پہلی خصوصیت اور سب سے اہم اور سب سے بڑی خصوصیت جو حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، وہ قرآن کریم کی خصوصیت اور معجزہ، لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی اور مفہوم اور معارف کے اعتبار سے بھی۔ لفظ کے اعتبار سے اس طرح کہ اس کے زبر زیر پیش کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی، اور معنی اس طرح کہ جو مراد مفہوم اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالیہ پر اتارا، اور پھر سینہ بسینہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس طرح علماء کرام کے وسیلے سے ہمیں وہ معنی اور مفہوم ملتا ہے۔ قرآن کریم اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ عرب کے مشہور 7 شاعر ان کے دیوان خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جو بھی سب سے اچھا شعر یا قصیدہ کہتا تو اس کو خانہ کعبہ کو اوپر لٹکا دیتا تھا کہ اس کی برابر یا اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا۔ گویا کہ ایک چیلنج ہوتا تھا کہ اس طرح کا کوئی کلام پڑھ کے دکھائے۔ تو اس طرح کے 7 کلام تھے جنہیں 7 معلقہ کہا جاتا ہے، جن کے برابری کوئی شاعر اپنا کلام جن کے برابر نہیں لا سکتا تھا۔ وہ چیلنج تھے جس وقت قرآن کریم کی سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتوں والی سورت نازل ہوئی، اور اس کو جب لٹکایا گیا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ تو وہ 7 کے 7 جو قصیدے تھے، دیوان تھے، وہ سارے اتار لیے گئے۔ یعنی کہ پورے عرب میں قرآن کریم کی سورۃ الکوثر کے برابر کسی کا بھی کلام وہ نہ آ سکا۔ آتا بھی کیسے؟ کیونکہ یہ تو خالق حقیقی کا کلام ہے، اور پھر انہوں نے قرآن کریم کے برابر کلام لانے کی عربوں نے بڑی کوشش کی۔ یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ گرامر کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے یہ عربی زبان یہ سب سے مشکل ترین اور فصیح ترین زبان ہے، اور پوری دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں کسی کی لغت، کسی کے گرامر اتنی مشکل نہیں جتنی عربی کے مشکل ہے۔ وہ ہے کہ یہ فصیح ترین زبان ہے، اور عربی کے جو 7 بڑے شاعر تھے ان کو شکست دی سورۃ الکوثر میں۔ تو یہ ان کی انا پر چوٹ لگی، تو انہوں نے ایک سب سے بڑا اس وقت جو شاعر تھا اس کو پیسے دے کر ہائر کیا، بولے کیا اس کی خدمات حاصل کی کہ تو قرآن کے برابر ہمیں وہ کوئی کلام بنا کے دکھا۔ تو اس نے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ کے مقابلے میں ایک بکواس، اگر میں اس کا ترجمہ بتاؤں تو آپ یقیناً ہنسنے لگیں گے، وَالنِّسَاءِ ذَاتِ الْخُرُوجِ، یہ اس نے لکھ کے دیا۔ اور کافی عرصے بعد تو جتنے بڑے شاعر تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا بکواس لکھی ہے، کہا کہ بس ایسا ہی کلام اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے، مگر نہ یہ وہ چیز ہے جس کا مقابلہ دنیا میں کیا انسانوں میں قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کریم اتنی بڑی خصوصیت کہ اس کا مقابلہ لفظوں کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور معنی مفہوم کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم میں ایک اور خصوصیت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کی کہ پہلی جتنی کتابیں تھیں، تورات تھی، زبور تھی یا انجیل تھی، ان کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ذرا برابر نہ لفظاً کی جا سکتی ہے نہ معنن کی جا سکتی ہے۔ یہ پہلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ اور خصوصیت جو عطا کی گئی نبوت